مسئلہ کیا ہے کہ ایک سروے کے مطابق 80% لوگ پاکستان چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے، اور یہ ایک فیکٹ ہے۔ سو بیسیکلی پاکستان ایک ایسی مینٹیلٹی کا ملک ہے جو کہ ایسی پالیسیز اختیار کرتا ہے جو کہ فیوچر میں غلطیاں ثابت ہوتی ہیں، لیکن پاکستان اپنی غلطیوں سے سیکھتا نہیں ہے بلکہ اپنی غلطیوں کو ہی بھول جاتا ہے۔ سو آپ اپنی غلطیوں کے بارے میں سیکھیں گے نہیں، اسے انالائز نہیں کریں گے تو آپ امپرومنٹ کیسے کریں گے؟ سو اس کی ایک پرفیکٹ ایگزامپل اس پریزنٹ ٹائم میں کیا ہے کہ پاکستان اس دور میں، اس ٹائم پہ، کہ جب پاکستان کے پاس کوئی سلیکٹڈ گورنمنٹ ہی نہیں ہے، وہ بڑے بڑے فیصلے کر رہا ہے۔ کس چیز کے فیصلے؟ جو کہ آج انٹرنیشنل نیوز بن گئی ہے کہ افغانیوں کو افغانستان واپس بھیجا جائے 30 سال کے بعد۔ 30 سال! سو 30 سال میں بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ 30 سال میں لوگ سیٹل ہو جاتے ہیں، 30 سال میں لوگوں کے بچے پیدا ہو جاتے ہیں، 30 سال میں ان بچوں کے بھی بچے پیدا ہو جاتے ہیں، اور خاص کر افغانیوں کے جن کا گروتھ ریٹ جو ہے 3.5 ہے۔ سو یہ کافی ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو بندہ سلیکٹڈ گورنمنٹ کے ساتھ مل بیٹھ کر اسے سلجھانے کی کوشش کرتا ہے اور کوئی خاص پالیسی اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ ابھی تک تو کوئی خاص پالیسی نہیں، اور پوری دنیا میں بات پھیل گئی ہے، اور UNHCR نے بھی سٹیٹمنٹ دی تھی کہ جی پاکستان اپنے فیصلے کے اوپر دوبارہ سے سوچ لے۔ ایون افغانستان کی گورنمنٹ وہ بھی تھریٹن ہو گئی، انہوں نے کہا کہ یار پاکستان کو چاہیے کہ اپنے فیصلے کے اوپر دوبارہ سوچے۔ پاکستان آخر ایسا کیوں کرے گا؟ سوویت انویژن کے بعد افغانی یہاں پر آئے، 4 ملین افغانی، 2 ملین ایران گئے۔ اس کے بعد 9/11 کے بعد دوبارہ افغانی یہاں پر آئے، ان میں سے 90s میں بہت سارے افغانی واپس بھی گئے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن 9/11 کے بعد دوبارہ افغانی یہاں پر آئے۔ اس کے بعد اب 2021 میں جب دوبارہ افغانی گورنمنٹ بنی، طالبان گورنمنٹ، تو بہت سارے افغانی دوبارہ یہاں پر آئے۔ وہ ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی کہ کیسے جہازوں سے لوگ گر رہے تھے، ظاہری بات ہے امریکہ کسی اور ملک نکلنا چاہتے، لیکن بہت سارے لوگ ریفیوجیز یہاں پر بھی آئے اور ایران میں بھی گئے۔ لیکن ایران نے اس کے ساتھ ڈیل کیا کافی بہتر طریقے سے۔ ایران نے کہا کہ جی پر ایئر ہر ایک افغانی کے اوپر $674 لگتے ہیں، جن میں سے انٹرنیشنلی ہمیں جو فنڈ آتا ہے ان میں سے صرف اور صرف $6 کے اخراجات انٹرنیشنلی چکاتے ہیں، اور ممالک اور باقی تمام کی تمام ہمارے اوپر بوجھ بن جاتے ہیں۔ ہمارا مارکیٹ خراب ہو جاتا ہے، ٹیکس بریکٹ میں ان لوگوں کو ہم چونکہ شامل نہیں کر سکتے، اور دوسرا ورک فورس میں ہم لوگ ان لوگوں کو شامل نہیں کر سکتے۔ تو اس کا مطلب جو ریسورسز ہیں ہماری، وہ ہم بیسیکلی شیئر کر رہے ہیں۔ سو انہوں نے اپنی پالیسیز ٹائم ٹائم چینج کر بہت سارے افغانیوں کو بھیجا، اور اب چونکہ ریسنٹلی ایران میں افغانیوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں، لیکن پاکستان میں افغانیوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ سو ہمیں اس بات کی ٹوٹل سمجھ تو آتی کہ صحیح ہے، ہم ان لوگوں کو ورک فورس میں شامل نہیں کر سکتے، صحیح ہے، ہم انہیں ٹیکس بریکٹ میں شامل نہیں کر سکتے، ہم ان کے ساتھ ریسورسز شیئر کر رہے ہیں، لیکن پاکستان اس ٹائم میں، اس سینسٹیو ٹائم میں جہاں پر پاکستان کے پاس الیکٹڈ گورنمنٹ ہی نہیں ہے، ایسے فیصلے کیوں لے رہا ہے؟ سو اس کے اوپر چند تھیوریز ہیں اور چند کوسچنز ہیں جو کہ کافی انٹرسٹنگ ہے، اور ان میں سے ایک تھیوری اور سجیشن وہ یہ ہے کہ چونکہ پچھلے سال سے پاکستان کے بلوچستان اور فاٹا کے ایریا میں حد سے زیادہ دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، اور جس کا رسپانسبل اسٹیٹ TTP کو ٹھہرا رہی ہے انڈائریکٹلی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی TTP چونکہ نظریاتی طور پر افغانستان کے ساتھ میل کھاتی ہے، سو اس کا مطلب افغانستان انہیں سپورٹ کر رہا ہے، اور پاکستانی گورنمنٹ ریگولرلی افغانستانی گورنمنٹ کے ساتھ اس کے اوپر بات کر رہی، لیکن طالبان گورنمنٹ پاکستان کے ساتھ کوئی ہیلپ نہیں کر رہی، بار بار پاکستانی گورنمنٹ کو کریٹیسائز کر رہے ہیں، ریڈیکیول کر رہے ہیں، حالانکہ پاکستانی وہ گورنمنٹ تھی، نو ڈس ریسپیکٹ ٹو نو ون، پاکستانی وہ گورنمنٹ تھی جب طالبان کو سب سے پہلے انہوں نے ریکگنائز کیا، اینڈ دس از اے ٹرو فیکٹ۔ اب پاکستانی اسٹیٹ نے یا تو انہیں تھریٹن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ان کے اوپر اپنے ڈیمانڈ کو ایکسپٹ کروائے، نمبر سیکنڈ، یا تو وہ پاکستانی اسٹیٹ اپنا مائنڈ سیٹ بنا چکا ہے کہ جی دہشت گردی سے نجات چھڑانے کا صرف اور صرف ایک ہی ذریعہ ہے، اکارڈنگ ٹو کہ بارڈر کو سیل کیا جائے،
اور ایک ٹائم منظور پشتون نے بھی کہا تھا کہ افغانستان کا بارڈر جو ہے وہ سیمی پرمیبل ہے، ان میں سے چند چیزیں گزر جاتی ہیں، ان چیزوں کو بلاک کرنے کی کوشش کرے۔ اور کافی حیرت کی بات ہے کیونکہ افغانی لوگوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان خود بھی ان لوگوں کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتا۔ 2005 کی الیکشن میرا خیال کرزائی تھا اس وقت میں، انہوں نے افغانی ریفیوجی کو ووٹ کرنے کا حق ہی نہیں دیا۔ سو وہ سم کائنڈ آف اے وے فیل کرتے ہیں اپنی گورنمنٹ سے۔ مسئلہ سارا کا سارا یہ ہے کیونکہ افغانستان بھی اپنے ریفیوجیز کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتا، اور پاکستان ظاہری بات ہے، پاکستان ایز اے پرسن ٹو پرسن ہماری ریلیشن شپ چینج ہو سکتے ہیں، ہم بات کر سکتے ہیں کہ جی تمہارے احساسات تمہارے، لیکن اسٹیٹ کے جو ڈیسیجن ہوتے ہیں وہ اسٹیٹ کے الگ ڈیسیجن ہوتے ہیں، انڈیویجول لیول کے اوپر ہم اسے ڈسکس نہیں کرتے۔ سو اسٹیٹ اپنے طریقے سے ڈیسیجن لیتا ہے، اور ظاہری بات ہے اسٹیٹ جو ہے اپنے ریسورسز شیئر نہیں کرنا چاہتا، اور اسٹیٹ یہی بات کہہ رہا ہے کہ جی ہم تقریباً 30-35 سالوں سے ان کو یہاں پر رکھے ہوئے ہیں، یہ واپس ہی نہیں جا رہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ پہلے ہم کہہ سکتے تھے کہ سوویت انویژن ہے، اس کے بعد ہم نے 9/11 کا کہا، اس کے بعد اب طالبان گورنمنٹ آ گئی ہے، چونکہ افغانستان کے اپنے ہی لوگ ہیں، اس کا مطلب سچویشن سٹیبلائز ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ایک سروے کے مطابق 80% لوگ پاکستان چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے، اور یہ ایک فیکٹ ہے۔ تو سلوشن کیا نکلے گا؟ سلوشن یا تو یہ نکلے گا کہ سلولی اور گریجولی ان کو وہاں پر بھیج دیں، جو کہ انتہائی مشکل لگ رہا ہے، چونکہ پہلے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انلیگل افغانی ہے، اور مسئلہ یہ سارا کا سارا سٹیٹمنٹ اتنا سخت اس وجہ سے اس دفعہ ہے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 1.7 ملین انلیگل افغانی یہاں پر پاکستان میں موجود ہیں، جن کے حکومت کے پاس کوئی ڈیٹا ہی نہیں ہے، کوئی رپورٹس ہی نہیں، کیونکہ رپورٹ کو درج کرنے کا ٹائم انتہائی سلو ہے، چونکہ وہ ویزا کے تھرو آتے ہیں، یہاں پر ان کے ویزا ایکسپائر ہو چکے ہیں اور یہاں پر وہ انلیگلی رہ رہے ہیں۔ تو اسٹیٹ اس کے خلاف بھی ہے، لیکن ریپیٹریشن کا جو مسئلہ ہے نا کہ ان کو تمام تر ریفیوجی کو ہم واپس بھیجیں گے، ان میں مسئلہ یہ ہے کہ نہ تو افغانی گورنمنٹ اپنے لوگوں کو ایکسیپٹ کرنے میں مکمل طور پر سیٹسفائی ہے، اور لوگوں کو نہ سیٹسفائی کرنا چاہتی ہے کہ اپنے لوگوں کو ایکسیپٹ کر لے، واپس لے لے، کیونکہ مشکل ہے 4 ملین لوگوں کو دوبارہ اکاموڈیٹ کرنا، ان کے لیے کاروبار ڈھونڈنا، ان کے لیے رہائش گاہیں اور تمام تر چیزیں۔ نہ تو پاکستانی اسٹیٹ مزید انہیں برداشت کرنا چاہتی ہے، اور یہ کافی ہارش الفاظ ہیں، اور نہ ہی افغانی لوگ یہاں سے جانا چاہتے ہیں۔ سو کافی کمپلیکس سچویشن بن جائے گی، اور اس کا صرف اور صرف ایک ہی سلوشن ہے کہ پاکستان اور افغانستان میں آپس کے تعلقات بحال ہو جائیں، کچھ ایگریمنٹس ہو تاکہ لوگوں کا آنا جانا رہے، تاکہ یہاں پر بھی رہیں وہاں پر بھی رہیں، اور اور چیزوں کو پراپر طریقے سے ہینڈل کر پائیں۔ سو دیٹ اس وجہ سے میں نے کہا تھا کہ پاکستان لوگوں کو ایکسیپٹ کر لیا پاکستان نے سٹارٹ میں، لیکن انہوں نے پالیسیز وغیرہ نہیں بنائی تاکہ ان کو ہم کس طریقے سے واپس اپنے ملک میں بھیجیں گے، کیونکہ افغانستان دنیا کا واحد ملک ہے جو کہ تقریباً 50 سالوں سے ان جنگوں میں رہ چکا ہے اور مزید رہ رہا ہے۔ سو ریفیوجیز کے لیے حد سے بڑا مسئلہ بن گیا، حد سے بڑا، اور میں چاہوں گا کہ ریفیوجی کے ساتھ مکمل طور پر امداد کی جائے، اور ان کی دلی آزاری نہ کی جائے، انہیں تکلیف نہ دی جائے، ان کی بحرمتی نہ کی جائے، اسپیشلی وہ لوگ جو فیملی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تھینک یو۔